अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामईन, हमारे दीनी चैनल आपके मसलों का हल में आप सभी का खुशामदीद। रबीउल अव्वल बहुत मुबारक महीना है। रबीउल अव्वल की इतनी ज़्यादा और इतनी आला फजीलत है जो बयान नहीं हो सकती। हम मुसलमानों के नए साल का पहला महीना सबर से शुरू होता है, दूसरा महीना सफ़र से शुरू होता है, तीसरा महीना नूर के साथ, खुशियों रहमतों के साथ और बरकतों के साथ शुरू होता है। इस वीडियो में मैं आपको हुजूर की पैदाइश का पूरा वाक़या बताऊंगी। हुजूर की पैदाइश पर हमारा रब्बुल आलमीन भी किस तरह से खुश हुआ, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बराए करम वीडियो ज़रा सी भी स्किप ना करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, ये वीडियो देखें और दूसरे लोगों को शेयर करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस दिन वो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आमिना खातून को इनायत हुई, 12वीं जमादी उल आखिर शब जुमा थी। उस शब को जो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्फ बुजुर्गी बख्शी, वो बे इंतहा है। अल्लाह पाक ने तरह तरह की खैर व बरकत अहले आलम पर नाजिल फरमाई कि शब कद्र से इसको बेहतर समझो और अफजल जानो। इस रात को जन्नत के मोहतामिकों को हुक्म हुआ कि तमाम जन्नत के दरवाजे खोल दे कि हमारा हबीब माँ की शिखम मुबारक में आया है। आलम मलकूत और जबरूत में ये हुक्म सुनाया गया कि तमाम मुक़द्दस मुकामों को मुअत्तर करो और अतराफ समावात और खुशबू बरसाओ। चारों तरफ नूर की शम्ए रोशन हो, सारा जहां खुशबू से महक जाए। अर्श व कुर्सी ये खुशखबरी सुनकर मारे खुशी के झूमने लगे और फरिश्तों में मुबारकबाद होने लगी। मुबारक हो के पैदा शो ही वाला होने वाला है कि जिसके नूर से घर घर उजाला होने वाला है। ज़मीन व आसमान में खुशखबरी सुनाई गई। अनवारे ज़ातिया मोहम्मदिया से आमिना खातून के हामिला होने की और बोल उठे। आमिना खातून के हमल की खबर सुनकर तमाम चौपाए कुरैश की अरबी ज़बान में बड़ी फसाहत के साथ और औंधे हो गए तख्त बादशाहों के गिर पड़े बुत मुंह के पल उल्टे और बशारत दी मशरिक और मगरिब के वहशी जानवरों, चरिंद व परिंद ने दरियाई जानवरों को और बशारत दी जिन्होंने आपके ज़माने की पैदाइश के करीब होने की। और सुस्त हो गई कहानत और मिट गया जोगियों का जोगीपन। और आपकी वालिदा को ख्वाबों में खुशखबरी दी गई कि कोई उनसे कहता था, तेरे पेट में सरदार आलम के हैं, आपके पेट में सरदार तमाम आलम की और बेहतर है सारी खल्क में। और जब ये पैदा हो तो नाम इनका मोहम्मद रखना, इसलिए कि अंजाम नेक है। और फिर हुक्म हुआ जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरिश्तों की जमाअत के साथ एक अलम सब्ज़ मोहम्मदी लेके दुनिया में जाओ और इस अलम को काबे की छत पर खड़ा करो और मुनादी करो कि आज की रात नूरे मोहम्मदी से हजरत आमिना मुशर्रफ हुई हैं। और अहले ज़मीन खुश हो और फ़क्र करो, दोनों जहान के सरदार हबीब अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। खुशकिस्मत उस उम्मत की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर हैं। जाहे तकदीर उस शख्स की कि जो ईमान लाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुरूद व सलाम ए खुदा भेज बेहद बरूह मोहम्मद व आले मोहम्मद। पढ़ो दरूद पढ़ो, आशिको दरूद पढ़ो, दरूद से कभी गाफिल ना हो, दरूद पढ़ो। सल्लल्लाहु अला हबीबी सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। आमिना खातून के हामिला होने से पहले अहले कुरैश बसबब खुश्क साली के कहत की मुसीबत में मुब्तला था। तमाम दरख्त सूख गए थे, सब्जा तक जमीन पर दिखाई न देता था। सब आदमी और जानवर दुबले हो गए थे। परेशानी ही परेशानी थी। जिस वक्त हुजूर वालिदा की शिखम में रोशन अफरोज हुए तो अल्लाह ताला ने खूब पानी बरसाया। तमाम दरख्त सर सब्ज़ो शादाब हो गए और किस्म किस्म के अनाज की फसल निहायत उम्दा हुई और जानवर सब मोटे ताज़े हुए और दूध देने वाले जानवर बकसरत दूध देने लगे। उस साल ऐसा चैन अहले अरब को हुआ
کہ اس برس کا نام فرحت اور خوشی کا سال رکھا گیا۔ جس شب کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کو عنایت ہوئی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے عرش انوار کے برقعے پہن لو، اے کرسی فقر کی چادریں اوڑھ لو، اے جنت کی حورو کھڑکیوں میں آراستہ ہو جاؤ، اے فرشتوں نور کے پٹکے باندھ کر عرش کے گرد کھڑے ہو جاؤ، اے بہشت کے دروگا جنت کے دروازے کھول دے، اے دوزخ کے مالک جہنم کے دروازے بند کر دے کہ ہمارے محبوب اپنی والدہ کی شکم میں جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ حمل کے شروع سے 6 مہینے تک مجھے کوئی علامت حمل کی ظاہر نہیں ہوئی۔ عموماً اور عورتوں کو اس حالت میں غرانی یا بار معلوم ہوا کرتا ہے، بلکہ جس قدر ولادت شریف کا زمانہ قریب آتا جاتا تھا، آثار فرحت بڑھتے جاتے تھے اور طبیعت میں شگفتگی ہوتی تھی۔ اور سب سے زیادہ میری عزت یہ ہوئی کہ ہر مہینے میں ایک پیغمبر آتی اور مجھے خوشخبری سناتے۔ یعنی پہلے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے آمنہ، تمہاری شکم مبارک میں صاحب تعظیم ہے اور سارے عالم کا بزرگ ہے۔ دوسرے مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارے شکم میں جو فرزند ہیں وہ صاحب نصرت ہیں۔ تیسرے مہینے میں حضرت ادریس علیہ السلام اور چوتھے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، پانچویں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، چھٹے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور نویں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور سب نے طرح طرح کے فضائل کے ساتھ خوشخبری سنائی۔ جب چاند کے حساب سے 9 مہینے پورے ہوئے اور وقت آپ کی پیدائش کا قریب آیا تو آپ کی والدہ کے پاس حضرت بی بی آسیہ اور حضرت بی بی مریم علیہ السلام حاضر ہوئیں اور بہت سی جنت کی حوریں ان کے ساتھ تھیں۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ ان سے میرا سارا گھر بھر گیا۔ وہ کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں اس وقت مجھے پیاس معلوم ہوئی، اسی وقت ایک نورانی فرشتہ میرے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں ایک شربت کا گلاس بھرا ہوا تھا جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور اس میں گلاب کی خوشبو آ رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ پی لو، یہ جنت سے تمہارے لیے شربت آیا ہے۔ چنانچہ خوب سیر ہو کر پیا۔ پھر کہا اور پیو، میں نے اور پیا۔ اس وقت تشنگی رفع ہوئی اور سکون حاصل ہوا۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ پیدائش کے وقت تمام گھر میں اجالا ہو گیا، ہر در و دیوار پر نور ہی نور نظر آتا تھا، ایک نورانی چادر زمین سے آسمان تک نظر آتی تھی۔ 3 عالم مشرق و مغرب بام کعبہ پر معلوم ہوئے۔ جس وقت آپ پیدا ہوئے 4 عورتیں آسمان سے اتری، ایک بی بی حوا، دوسری بی بی آسیہ، تیسری بی بی سارہ، چوتھی بی بی ہاجرہ۔ ایک کے پاس سونے کا طبق اور دوسری کے پاس جمرود کا لوٹا، تیسری کے پاس سفید حریر ریشمی کپڑا، چوتھی کے پاس بہشتی عطردار۔ چاروں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلا دھلا کر حریر سفید پہنایا اور بہشتی عطر لگایا جس سے سارا مکان مہک گیا۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں نے گود میں لیا، آپ اس وقت میری گود سے اترے اور سجدے میں جا کر عرض کرنے لگے، یا رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ سر سجدہ معبود میں رکھ کر یہ عرض کی، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی۔ غیب سے آواز آئی، اے نبی، بخشی تجھے امت تیری، تجھ پہ ہوئی رحمت میری، اعلیٰ ہوئی ہمت تیری۔ حق سے بری تعالیٰ نے آواز لگائی، گواہ رہو اے فرشتوں کہ میرا حبیب پیدائش کے وقت بھی اپنی امت کو نہیں بھولا، پھر قیامت میں کیوں کر بھول جائے گا۔ مسلمانوں قربان ہو جاؤ اس محبوب پر کہ جس نے دنیا میں آتے ہی ہماری نجات و بخشش کی فکر فرمائی۔ پڑھو درود پڑھو، عاشقو درود پڑھو، درود سے کبھی غافل نہ ہو، درود پڑھو۔ صلی اللہ علی حبیبی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا فرماتے ہیں اس وقت میں کعبہ شریف میں تھا،
اور دیکھا کہ کعبۃ اللہ اپنی جگہ سے ہلا اور خوشی میں جھوما، پھر 4 دیواروں کے ساتھ جھکا اور مقام ابراہیم میں سجدہ کیا اور پھر اپنی جگہ دوبارہ کھڑا ہو گیا اور دیواروں سے آواز تکبیر بلند ہوئی، بڑا رب ہے محمد کا جس نے اب مجھے بتوں کی نجات اور مشرکوں کی ناپاکی سے پاک کیا، اور آواز آئی کہ اللہ کے مقبول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جس نے ان کی زیارت کی اس کے لیے سعادت ہے اور اپنی مرادوں کو پہنچا۔ پھر حضرت عبد المطلب نے کوہ صفا کی طرف نگاہ کی کہ وہ بھی کبھی بلند کبھی پست مارے خوشی کے ہوتا ہے، اور کوہ مروہ کی طرف دیکھا تو وہ بھی جوش مسرت سے اسی طرح مضطرب ہے۔ اب یہ غیب کی آواز سن کر اور کیفیت و عجیب و غریب دیکھ کر حیران و پریشان کھڑے تھے۔ ایک آدمی گھر سے بلانے آیا اور کہا کہ اے مکے کے سردار، بشارت ہو تم کو کہ تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، اس کے نور سے تمام مکان روشن ہو گیا ہے اور خوشبوؤں سے بس گیا ہے، اور مکے کی گلی گلی چمک گئی ہے اور مہک گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب مکان کی طرف خوشی خوشی دوڑ کر آئے اور حضرت آمنہ سے پوچھا کہ اس واقعے سے حیران ہوں، خیال کیا کہ شاید خواب دیکھتا ہوں، لیکن نیند کا اثر میری آنکھوں میں بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات سچ ہے یا میرا خواب ہے۔ حضرت آمنہ نے فرمایا بس سچ ہے، اور جو نظر سے گزرا تھا وہ سب بیان فرمایا۔ ہمارے پیارے دینی بھائی بہنوں، جیسے کہ ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا، اللہ رب العالمین کس قدر اپنے محبوب کی پیدائش پر خوش ہوتا ہے۔ عرش سے لے کے فرش تک سارا جہان حضور کی پیدائش پر خوشیاں مناتا ہے، تو ہم مسلمان اپنے پیارے نبی اکرم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ ہمیں چاہیے خوب خوب محفل میلاد کریں، حضور پر درود و سلام بھیجے، صدقہ جاریہ کریں، نفل نماز کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ 12 ربیع الاول ہم سنیوں کی عیدوں کی عید ہے، ہمیں چاہیے اس دن عیدوں کی عید کی طرح منائیں، غسل کریں، نئے کپڑے پہنیں، عطر لگائیں، سرما لگائیں، صدقہ جاریہ کریں۔ پورے مہینے اللہ رب العالمین سے خوب خوب دعائیں کریں، اس مہینے دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں۔ یہ مہینہ خوشیوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، تو ہمیں چاہیے اس مہینے کو خوشیوں کے ساتھ ہی منائیں، صرف 12 ربیع الاول ہی نہیں بلکہ سارے ماہ خوشیاں منائیں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے کرم یہ ویڈیو لائک کر دیجیے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے یہ ویڈیو شیئر کر دیجیے۔